صحابہ کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے. اب لاکھوں میں ان کو سمیٹے ہزاروں میں آئیں گے, ہزاروں کو سمیٹے 100 میں آئیں گے, 100 کو سمیٹے پہلے 70 میں آئیں گے, اس کو سمیٹے تو 40 میں آئیں گے, اور 40 میں مسلمان حضرت عمر. اگر 40 کو نیچے سمیٹے تو 10 آئیں گے. اب اس کو بھی ہم نے سمیٹا تو 10 آئے, اور ان 10 میں سے 7واں نمبر حضرت عمار بن یاسر کا. اب پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت مولا علی, حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ, سیدنا زید رومی, اب یہ آدمی 6 بنتے ہیں تو 7واں فرد اسلام میں حضرت سمیہ, حضرت عمار کی والدہ, 8ویں ان کے والد ہو گئے, 9ویں حضرت عمار ہو گئے, 10ویں حضرت عمار کے بھائی اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ آئے عموماً ایک کر کے آئے. یہ آئے تو پورے کا پورا خیال نہیں آتا. فرق ہے بھائی, ہر گھر میں سے ایک آدمی کہیں سے آ رہا ہے, کہیں سے 2 آدمی آ رہے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی آج آیا, ایک 5 سال سے بعد آیا, لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو یک مشت یک لخت. اس لیے ان کا مقام, ان کا شان قربانی کے لحاظ سے بہت بلند. کفار مکہ جفاکاری میں, ظلم میں, تشدد میں ان کا کوئی ثانی نہ فرعون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ نمرود, نہ حامان, نہ شداد. جتنا بھی انسانیت کے اندر ظالم اور جابر گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جابر اور ظالم نیچے ہیں مکے کے کافر سب سے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک فرعون تھا حضرت موسیٰ کا, ایک فرعون ہے میرا. حضرت موسیٰ کا فرعون جو تھا وہ نرم دل تھا, وہ کچھ قید قوانین کے دائرے میں آتا تھا, اور یہ ابو جہل وغیرہ جو تھے نہ کوئی دائرہ ہے, نہ کوئی قاعدہ ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی مجلس ہے, نہ کوئی روکنے والا, نہ کوئی ٹوکنے والا. اس لیے فرمایا یہ اس فرعون سے بڑا فرعون. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وہ فرعون حضرت موسیٰ کا اس کو دریا کے اندر پہلے ہی ہوتا آیا, اور جب نکلا اوپر تو اس نے فوراً کہا الآن آمنت برب موسیٰ. اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا. اس نے مان لیا, اس کا وہ کفر کا نشہ ہرن ہو گیا ایک ہی ہوتے میں. اس کا سارا نشہ فرعونیت کا کافور ہو گیا, اور سارے کا سارا نشہ دور ہو گیا ایک ہوتے. لیکن یہ بدبخت جب بدر کی جنگ کے اندر اس کو دیکھ کر تو بے بس کر کے جو نوجوانوں نے بتا دیا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی چھاتی پہ جا کر چاہ کے بیٹھ گئے, تو اس نے کہا کہ وہ کسان کے بیٹے میری گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹ. یعنی ایسے کتے کی دم ہے جو سیدھی نہیں ہونے والی, مر رہا ہے لیکن کہہ دے رہا ہے ذرا نیچے کر کے میری گردن کاٹ,
میری گردن اٹھا کے میدان میں چلے تو پتا چلے کسی سردار کا ہے، یعنی اس کی وہ تکبر اور غرور کی جو وبا و بلا ہے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں گئی۔ تو اس لیے غرور کو جن ظالموں سے واسطہ کیا تھا ان کے مقابلے میں نمرود فرعون کچھ بھی نہیں، بڑے نمرود بڑے شردار۔ اس لیے ان کے ظلم کی جو داستان ہے، ان کے جور و جفا کی جلادی کی جو داستان ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس کے پہلے پہل جو اس کا نشانہ بنے وہ خود رسول پاک پھر یقین دیگر ہے، جو بھی توحید کے علم کو اٹھاتا، میرے اور آپ کے آقا کی دعوت پہ لبیک کا نعرہ لگاتا، وہی دھر لیا جاتا۔ وہاں کوئی کسی کے لیے نرمی نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدا کسی بھی تحریک کی، کسی بھی مشن کی ابتدا مشکل ہوتی ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے، ابتدا اس کی مشکل ہوتی ہے۔ کام چل پڑے تو پھر وہ کہتے ہیں تنہا چلا تھا میں سوئے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا ہے۔ اصل کمال اس بندے کا ہوتا ہے جو سفر کو شروع کرتا ہے۔ اب حضور نے جب شروع کیا سفر تو جیسے حضور کے حوصلے جوان تھے ایسے کفر کے حوصلے بھی جوان۔ حضور علیہ السلام بھی اپنے پورے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تھے تو کفر بھی ڈبل طاقت کے ساتھ اترے۔ ادھر بظاہر اس طرف سرکار کی طرف وسائل نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، اور ادھر وسائل ہی وسائل ہیں، ادھر طاقت ہی طاقت ہے، جبر ہی جبر ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اور پھر قانون کو ہی جس کو پکڑ لے جہاں ادھر تشریح جس کو پکڑ لے جہاں سے پکڑنے کو پوچھنے والا اس لیے زندہ۔ اس لیے یہ پہلا قافلہ ہے، ابتدائی لوگ، مشکل ترین دور ہے، کوئی آدمی ڈر کر اس طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ پھر آتے ہیں جو ایک ایک کرتے آتے ہیں تاکہ ان کے ظلم سے، جبر سے، جفا سے، جلادی سے بچ جائے، اور پھر یہ سمجھے کہ آنے والا جب آتا ہے تو اس ظالم اور جابر دور کو دیکھ کے اپنی حالت کو دیکھ کے آتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حضرت سمیہ ضعیف بھی تھی، عمر کا آخری حصہ، کمر بالکل جھک چکی، کمزوری تھی، ذوق کا عالم، بڑھاپا آخری منزل پہ۔ اس منزل پہ بیوی نے سر دھر کی بازی لگایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمار جو ہے، حضرت عمار وہ حضور کے ہم سن ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ حضور کے حضرت عمار بن یاسر عمر میں نبی پاک کے برابر آتے، تو جب حضرت عمار کی عمر یہ ہے تو عمار کی عمر کی عمر کیا ہوگا؟ حضرت یاسر کی عمر وہ بھی بڑھاپے میں آئے تھے یمن سے، آئے تھے حضرت یاسر آئے تھے یمن سے آئے اپنے بھائی گم شدہ کی تلاش میں، پہنچے مکے، بھائی تو نہ ملا، سرکار مل گیا۔ نہ ہوائے اعتماد میں مجھے سیم و در کی تلاش ہے،
جو سکون عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش، جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو میرے دل کا وکیل بھی ہو، مجھے ڈھونڈنا ہے وہ کہیں بھی ہو، مجھے اس نظر کی تلاش۔ آئے تھے بھائی کو ڈھونڈنے مل گئے تھے سرکار تو آئے۔ اب حضور کا اس وقت بچپنا تھا، حضور کو گلیوں میں آتے دیکھا کھیلتے دیکھا حضرت یاسر نے۔ اب حضور کا عین بچپنا ہے اور حضور کی ہر جو ہے حرکتیں بچپن وہ ان کی نظروں کے سامنے ہے، حضرت سمیہ کے بھی سامنے۔ تو حضرت یاسر کے ساتھ وہ یمن سے آئے، حضرت سمیہ مکے سے تھی۔ اب ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اب دو ہو گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ ان کو اللہ پاک نے بیٹے دیے، ایک حضرت عمار ایک حضرت عبداللہ۔ اب یہ قافلہ ہو گیا چار کا، ادھر چار ہو گئے یہ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آ گئی۔ حضرت عمار اور حضور ہم عصر بھی سمجھے ہم عمر بھی سمجھے۔ اب انہوں نے سرکار دو عالم کو تو 1000 بار دیکھا تھا، جو ہی سرکار نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا انہوں نے نہ پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ بھاؤ دیکھا، انہوں نے نعرہ لٹکانا لگایا۔ اب آئے کیسے؟ ایک ایک کر کے نہیں آئے، وہ بڑی ماں نے کہا کہ چلو کٹھے چلتے۔ پہلے پیپر آدمی اسلام میں 6 ہے، اب 7ویں یہ بھی جب رہنے لگا، اب یہ 4 جب پہنچتے ہیں تو حضرت صہیب رومی والے کی ملاقات ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں سرکار دو عالم کے پاس۔ اب انہوں نے نہ کوئی سوال کیا نہ جواب کیا، کیونکہ سب کچھ دیکھ جو رکھا تھا، دور سے آتے کوئی سوال کرتے انہوں نے دیکھا سب کچھ تھا، بس آتے پچھتانا لگا دیا، سرکار نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، نے دیوانہ بنا۔ اب مکے کے کافروں کے لیے یہ ترن والا کمزور تھے ضعیف لوگ تھے، اور مکے والے کا طریقہ یہی تھا، طاقتور کوئی ہوتا تو صرف ڈراتے تھے، کمزور ہوتا تو دبو دیتے تھے۔ حضرت عمر جب کلمہ پڑھ کے آئے ہیں تو دور دور سے جدھر بند کیا، حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا تو میرے قریب کیا، دور دور سے جدھر بند کیا، لیکن جب ضعیفوں کو دیکھا کمزوروں کو دیکھا تو پھر ہر ایک نئے مسلمان پر ایک ایک قبیلہ مسلم۔ حضرت عمار بن یاسر کی اس گھرانے کے اوپر بنو مخزوم قبیلہ اپنے ظلم میں، قبائلی یا قبل کے لوگ کا دماغ کیا ہوتا ہے، قبیلہ مسلط کر دیا گیا حضرت سیدنا یاسر کے گھرانے پر بنو مخزوم۔ اب انہوں نے ظلم کے طریقے، ہر روز ایک نیا طریقہ، کبھی حضرت سیدہ سمیہ کو لوہے پوجے ہے، وہ ناتواں بدن کمزور وجود اوپر بھوکی پیاسی، اور ابو جہل جیسے لوگ آتے اب آ کے اس بری بیوی کو پہلے جاننے دے، جتنا ان کے دل میں جو بھی لم ہوتا وہ سارا بکتے تاکہ بیوی کے ذہن کو پارچہ کیا جائے، اس کے دل کے اوپر زخم لگے۔ اس کے بعد پھر گرم آپ سمجھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں جنگی لباس ہوتا ہے، اب مکے کی بلا کی گرمی، اب وہ چٹان کے اوپر پھینک دے، کبھی اوپر پتھر ڈال دے، کبھی کبھی مارتے توڑے، اور پھر پانی کے جسم زمین حضرت سمیہ کے ساتھ بھی یہی کرتے، حضرت یاسر کے ساتھ بھی یہی کرتے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جب زور جہاں عروج سے آیا تو مکے والوں نے حضرت سمیہ کو باندھ کے ہے کہ ان کے پاؤں میں رکھے ڈالے، دائیں کان میں رکھا باندھا، بائیں میں رکھا باندھا،
اب ایک اونٹ کی گردن میں ادھر سے باندھا، ایک ادھر سے باندھا، اب دونوں بیٹوں کو لا کے پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو خدا اور رسول سے منہ موڑو۔ اب بیٹے ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ تڑپتے ہوئے لاتے وہ کمزور بزرگ والی ماں نے صدا دی کہ خبردار میری زندگی کے لیے میرے محبوب میرے نبی سے منہ نہ موڑو، اس رشتے کو میرا جسم اگر ٹکڑے یہ تو بیٹوں سے کر رہے ہیں، 100 ٹکڑے بھی ہوتا ہے تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اگر ان کا شعر بھی سنے، وہ کہتے ہیں ہی راہو اس رنگ میں نہیں چلنا، ہمیں صرف اور ٹکڑے ہمیں صرف کیوں قریب نہیں کوئی حاجت یہ دیدار دے ٹکڑے ہمیں صرف ٹکڑے سارا شہر دشمن پورا مکہ دشمن چھڑانے والا سرکار عالم آتے جب ان سب بچوں کو ماں کے باپ کے دونوں بھائی کے اوپر ظلم کی چکی چل رہی ہوتی ہے، اب بے بسی کا عالم ہے، چھڑا نہیں پاتے تو سرکار دو عالم کے منہ سے یہ جملے نکلتے کہ سب آ جاتے کی اولاد تم سب کرو جنت کی ضمانت ہم دو، جنت کا وعدہ رہا، تمہاری منزل جنت ہے اور جنت کے تم وارث ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہم لوگ یہ سارا تکتے تھے، نبی پاک علیہ السلام یہ مہربانی فرماتے، یہ آتے صبر کی تلقین فرماتے، حضرت سمیہ کے اوپر جابر لوگ کی آندھی چلی اور پھر وہی وقت آیا کہ اسی مکے کے اندر وہی جہاں سارے کے سارے انسان بستے تھے اونٹوں کو دوڑایا گیا اور اس بدبخت ابو جہل کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس نے کھیت پہ سیدھا کی بچی ہے بتا اور بیوی کا چھوٹا سا وجود تھا، اس کو چیر کے پتے کی خدا کی دھرتی پہ پھینک دیا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی افسوس کرنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا۔ آپ حیران ہوں گے اسلام کے دار کو سب سے پہلے جس نے خون دیا ہے اس بیوی کا نام حضرت سمیہ، سب سے پہلے خون کے قطرے اپنے وجود کا خون ناب اسلام کی دھرتی کو پیش کرنے والا کوئی اور مرد نہیں، وہ عورت ہے اور اس عورت کا نام حضرت سمیہ ہے، اور حضرت سمیہ بھی جوان عورت نہیں، ضعیفہ کمزور انتہائی آخری عمر کی وہ جو ہے وہ سلسلہ ہے، اس عمر میں بھی انہوں نے پوری کی پوری اسلام کی تاریخ میں پہلے نمبر پہ وہ بھی دیا۔ اسی لیے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ نام لے چلو بند بند میرا سنے کھائندہ پلنگ بنا منے لکھا میریاں دے کرو
चार पाले माह रख लो माह बड़ा बड़े वाना मेरिया दा बार बतो चम रख लो सेब विछाव अली है दरिशा बाकी तिजरा बचया और रख लो यार जाम पिला बड़े पहली शहीदा ये है ना टाइटल। बाद में जितने आए आते रहेंगे, लेकिन बुनियाद और देश और ऐना उसने रखा है। एक तो वो खातून है, दूसरी उसका नाम हजरत सैयदा सुमैया। उनके खामद ने भी फिर उसी रास्ते पे चलते उन्होंने भी जान दे दी, फिर भाई ने भी। अब एक घर के तीन फर्द यके बाजी गए, इस्लाम की इज्जत की नजर हो गए, इस्लाम की अजमत की नजर हो गए, तौहीद की नजर हो गए, रिसालत की सच्चाई की नजर हो गए। जो क्या था, न किसी को गाली दी, न किसी के हाथ चोरी की, न डाका डाला। जो क्या है वो कहते फकत इस बात पे दुश्मन बनी है दर्द के दौरा, फकत इस बात पे दुश्मन बनी है गर्द के दौरा के छेड़ा क्यों तेरी जुल्फों का अफसाना, छेड़ा क्यों तेरी जुल्फों का अफसाना। फारसी में कहते हैं कि खून में न कर गए, खून में न कर गए कतेरा न पुछते जो हम के आशिक रूप है। इसका तर्जुमा ये है, न मैंने किसी का कत्ल किया है, खूने न कर गए, न मैंने किसी को जिक्र किया, न किसी को मारा है। मेरा जुर्म ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मेरा जुर्म ये है मैंने तुमसे प्यार किया है। और ये जुर्म है, इस जुर्म से एक जान गई, दूसरी जान गई, तीसरी जान गई, चौथे हजरत अम्मार है। अगर घराना है, इस घराने का नाम इस्लाम की तारीख में आप लोग सुनते हैं ना, अहले बैत, क्या सुनते हैं? अहले बैत रसूल या आले रसूल, ये टाइटल है, ये उनकी अहमत है। अहले बैत रसूल हजरत अम्मार के घराने का भी टाइटल है अहले बैत इस्लाम। क्या टाइटल है? जैसे हसन हुसैन का टाइटल है अहले बैत रसूल, हमारे इलाके के घराने का टाइटल अहले बैत इस्लाम। ये ऐसे मुफ्त में टाइटल नहीं मिल जाते। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ ये लंबे खीर से बार दे जाते हैं। ये टाइटल मिले हैं कुर्बानी से, ये टाइटल मिले हैं अहले बैत रसूल। और हजरत अम्मार को मुहद्दिसीन ने जिस लक़ब से याद किया है, पहला लक़ब देखा आलिए इमामुल कबीर। भाई बाद में आने वाले इमामों की बात और है। सिद्दीक़ अकबर के होते हुए कुल हो अल इमाम और वो भी कबीर, मौला अली भी मौजूद हो, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हो, फिर उसके बाद टाइटल लगे अल इमामुल कबीर। इतना बड़े बड़ों के होते हुए खाली इमाम कहा जाए बड़ा है। इमाम भी और इमाम भी कबीर। ये लक़ब तब पाया है, मुफ्त में हाथ नहीं आया है, पूरा कुंबई लुटाया, पूरा कुंबई लुटाया है। माँ गई, बाप गया, भाई गया, बाकी एक जान बच गई।
وہ کہہ سکتے تھے اتنی ساری قربانیاں میں نے دی ہے کم ہے. میں ایک بار دار پہ لمبا دیا بھی ہے نتیج سے چڑھا دیا پیچھے میں جمعہ جیتا بھی نا. دو تین بھائی ہے وہ کہیں گے اچھا میرے بھائی نے جیتا دو پارے ہوتے لیکن یہاں یہ نہیں کہ میری ماں قربان ہو گئی میرا باپ قربان ہو گیا بس کافی ہے بھائی قربان ہو گیا کافی ہے. انہوں نے نہیں جب تک جان میں جان رہے گی تیرے اوپر قربان ہے. یہ شعر میں تو بڑا پیارا لگتا ہے کہ تن من دھن سب چیز پہ وار دو. کہنا بھی بڑا پیارا لگتا ہے تب بھی پیارا لگتا ہے لیکن ایک شعر کو مجسم کر کے کاش کے جو خواب ہے کہیں تعبیر بھی ہو جو لفظ زبان پہ آئے ہیں کاش کو بے عمل بھی ہو. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کرم تیرے نام پہ جان فدا نہ بچے جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں. بڑا پیارا شعر ہے. پیر لکھے کہتے ہیں کہ تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں میں وار دیواں تو دیر کیا تیری یاد ہے من کا شہر کیا. بڑا پیارا شعر. ناز خان کی جب ناز کرتے تو کہتے بڑا شعر کہا کرنا تمہارا کچھ نہیں شعر بڑا کہتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ شعر آ رہا ہے جو تو سب قدر نہ کسی ہے تو سب قدر ہے. تھوڑے بھی ناز خان ذاکر میں تھوڑے وہی یاد ہے ہر جگہ شعر کا آپ کرنا ہاتھ دینا آیا تو پھر تو سمجھ ہو جائے گی. شعر بڑے ہیں پر شعروں کے اوپر کوئی مجسم عمل طے کرے عمل بنے تو بتاتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ڈھول ڈھٹا سوہے مدنی بے ناتو مال بچے اس کاف لگیا. کتوں گزر گئی ڈھول ڈھٹا سوہے مدنی بے ناتو مال بچے اس کس لگیا. عشق مول فرید نہ پھر تو روز نہیں ہے چاپ لے. عشق مول فرید نہ پھر تو روز نہیں ہے چس میں دیا جی برہوں پر ہے تے برہوں پڑھانے ہری شابت شابت میں دیا جی جے کرنا جو چاٹ برہوں دی بیٹھو دیکھے ناس میں دیا جی. اور تمہیں سمجھ نہیں ہوگی تو ہاتھ میں دیا جی. دو تین دن پہلے حاجی صاحب اور میں گئے گھر سے آگے علی پور کے علاقے میں تو ان کو میں نے کہا کہ تمہیں کو نام کا فائدہ ہو تو کوئی نہیں. اتنے فائدہ کہ جو بندہ بول رہے لاہور والے کو ترجمہ کر کے گنا بول رہے تھی موت نکلتا ہے سمجھ لیں گے کھاتا کوئی نہیں اتنا ہی کافی. آپ کے پاس آ کے یہ والا پھر منظر ہے جو ہوتا ہے وہ بولی آتی ہے غریب کی پھر ترجمہ کرنا پڑتا ہے. مال بچے اس کس لینی سونے تیرے ناتو میں گھوڑ قربان کر دینا فدا کر دینا مال اولاد بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کس جینا ملے. اسکول فرید نہ پھر تو روز نہیں ہے چس دے ایک دو تمک کرے مولے نہیں کیونکہ ایک روز نہیں جاتے.
بیٹے دل کو پڑھا ہے شاباش شاباش میں میاں جی اے استاد جی جے تو میں محبت دے سبب پڑھا ہے تبر تری شاباش بیٹا میرا چاٹ پھر ہوگی دینوں دے ناس میں میاں جی جے تیرے ایک دے سفر دے آنا کہ نکلوں دے کہ ایک بھی کوئی ہے کہانی مور نہ بھاری الگ دل کھس لے اس لیے اب یہ کہنا بڑے پیارے سے ہے لیکن ایک کے اوپر عمل کیا تو حضرت عمار اللہ کرتے گھرانے میں حضرت حسان بن ثابت کہتے وہ کہتے تھے ان ابھی و والدتی و عیدی محمد منکم وقاؤ عربی بھی آگے ان ابھی و والدتی و عیدی محمد منکم وقاؤ حضرت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذات الجلال حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عزت بھی سرکار پہ قربان میری ماں بھی سرکار پہ قربان میرا باپ بھی سرکار پہ حضور کی عزت پہ سارے قربان اب یہ کہتے ہیں حضرت محمد مکے کے ظالم کافر ہو تم حضور کی برائی کرتے ہو اور میں دفاع کرتا ہوں تمہیں تو ملے گی بیٹا مجھے خدا دے گا جگہ کہ میں نے ہمیشہ کہا مصطفیٰ مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے ہاتھ کر لے اللہ کہتے کہتے حضرت سیدنا عمار کا لقب ہے الامام الکبیر الامام صحابہ بھی ٹاپ کی لائن پہلی لائن اور اس میں جس بندے کے ماتھے پہ لکھا ہو الامام الکبیر اللہ اکبر سرکار دو عالم صحابہ کو فرماتے اہتدوا بہدی عمار جب بھی چلنا عمار کی راہ پہ چلنا اب جو خود ہدایت کے ستارے ہیں سارے پیارے ہیں اور ہدایت کے ستاروں ہر ایک کی راہ خیر کی راہ ہے حضور انہیں بھی کہہ رہے ہیں تمہارے لیے عمار کی راہ تمہارے لیے عمار کی راہ ہدایت ہے حضرت خالد بن ولید کتنا بڑا آدمی سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضور نے لقب دیا لیکن حضرت عمار سے ذرا اونچ نیچ برتن کھڑک گئے اونچ نیچ ہو سرکار کو خبر ہو گئی کہ خالد بن ولید نے عمار سے کچھ کھڑ پھٹ کر لی ہے تو اب چاہیے کہ یہ تعمیر فرماتے وہ سیف اللہ ہے عمار ذرا دھیان رہا حضور نے اور میرے نبی کی کمال عادت یہ بھی کمال ہے حضور ڈائریکٹ بندے کی گردن نہیں پکڑتے تھے مولوی صاحب کی طرح حضور نے بات مثلا یہ پورا مجمع ہے اس میں سے ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو حضور یہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں مجھے حق ہے میں خدا کا نائب ہوں پکڑ کے کہتے چل گئے محمد عالم چل گئی ابھی تو صحیح غلطی کی تھی حضور جملہ ایسا بولتے کہ جس کو پہنچانا ہے پہنچ جائے پردہ بھی رہ جائے کھانا کرنے پر بٹھانا روز کچھ یہ بتے ہیں موبائل ایک دوسرے کے گردن نہ مولوی کسی مولوی کو معافی دے لینا کسی تیر نو نہ سیاستدان کسی کو معافی دینے میں تیار نہیں لیکن میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں نہ خدا کا یہ طریقہ ہے نہ مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہے نہ غلام مصطفیٰ کا یہ طریقہ یہ طریقہ کسی اور کا ہے حضرت پیر وارث شاہ نے کہا وارث شاہ نہ صندوق کھلے
ہمیں جان دا جندرا ٹوٹ گیا. حضور نے کہا اب بندہ متعین ہے کہ اس بندے نے عمار کے ساتھ یا عمار نے ایک کے ساتھ کچھ بات چیت خفیف ہو گئی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا من عاد عمارا عادہ اللہ من ابغض عمارا ابغضہ اللہ. فرمایا جو آدمی عمار سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دشمن. اتنا بڑی سزا یہ رسول کی بولی ہے. جو عمار سے دشمنی کرے گا عداوت کرے گا وہ اس نے عمار سے دشمنی نہیں کی اس نے خدا سے دشمنی. من ابغض عمارا جس نے بغض رکھا عمار سے وہ بغض رکھ رہا ہے پروردگار سے. اب ظاہر ہے سیف اللہ سے زیادہ اس لفظ کی اہمیت کون جانتا تھا. جا گرے حضرت عمار کے در پہ. پتا نہیں تھا کہ تیرا مقام اتنا بلند ہے. تیری دشمنی خدا کی دشمنی. تیرے ساتھ اگر کسی نے بغض رکھا خدا کا مبغض ہوا یار معاف کرنا آج کے بعد تجھ سے پیار ہی پیار ہے. یہ مقام ہے حضرت عمار بن یاسر کا. اور عمار کو یہ سب کچھ مفت نہیں ملا ہے. جب ظلم کی چکی چلی پہلے ان کو دھوپ میں گھسیٹا جاتا پھر پتھروں پہ رگڑا جاتا پھر لوہے کی جو ہے وہ لباس نیچے انگارے ڈال دیے جاتے ان سب کے اوپر. پھر ایک دن تو ایسا بھی آیا کہ انہوں نے انگارے ڈال کے حضرت عمار کو اوپر ڈال دی. حضور بے خبر نہیں حضور بے خبر نہیں رہتے تھے. حضور خبر رکھتے تھے. سرکار دو عالم گئے بڑے ہوئے پڑے ہیں انگارے کے اوپر اور پورا میٹر کے انگارے پی رہے ہیں. تو سرکار دو عالم گئے آج رحمت پھر جوش میں آ ہی گئے. سرکار دو عالم نے حضرت عمار کو اس جلتے ہوئے کے اوپر دیکھا تو اب حضور علیہ السلام نے اختیار نبوت کا اظہار کر دیا. حضور نے طاقت نبوت کا اختیار کر دیا. آپ نے پھر عمار کو کچھ نہیں پہلے کہتے تھے عمار صبر کرنا. آج عمار نہیں آج نار سے بول پڑے. نار سے آگ سے نور مخاطب ہو گئے. فرمایا یا نار او آگ کونی بردن ٹھنڈی ہو جا. کونی بردن وسلام علی عمار. او آگ ٹھنڈی ہو جا عمار پر. حوالہ دیا کمال قوت علی ابراہیم. جیسے ایک وقت تھا تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج ایک وقت میں نے جب حدیث پڑھی میرے سامنے تو واقعی ہے. پھر میں نے امام زہبی کی کتاب امام زہبی حدیث کا مسلم ثبوت امام عرب و عجم کا امام جس حدیث سے ٹیک مار کر دینا رائٹ پھر عربی بھی کہتے ہیں رائٹ کیوں کہتے زہبی نے کہہ دیا. امام زہبی کی کتاب کا میں نے حوالہ مجدہ اردو کر کے میں نے میاں صاحب کو وصل کیا. میں نے کہا تاکہ لو تو گھر نہ کیا. حضور نے کس کو کہا یا نار او نار اے عمار ایک غیر نہ سمجھیے رہ جا. ایک خدا یار تھی اے میرا یار. اپنے یار سے آگ ٹھنڈی کی
کی سی کہ آپ کیا چیز یہ صورت کافات ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو جب ڈال دیا کسی نے تو رب نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، کیونکہ یہ خلیل ہے، یار ہے. اب آج میرے حضور کی باری آ گئی، او نار ٹھنڈی ہو جا کس پہ؟ عمار پر. اور رب بھی آڈر کرے کہ اب سن لیجیے، آگ پہ کنے کان میں آگ پہ اور جا کے گھر دیکھنا ذرا چولہا جلا آگ پہ کنے کان میں کبھی اگمر کی گل بات ہوگی اور بیگم صاحبہ یہ کبھی کسی ہوں گے. آگ کے کان نہیں ہے، آگ میں دل، آگ میں جان نہیں ہے، لیکن رب نے آگ سے بات کی اور اس نے اللہ کی بات پہ عمل کیا، کیا مانا ٹھنڈی ہوئی. تو رب ہے تو مدینے میں کون ہے؟ محبوب رب ہے. لفظ دونوں کے ایک ہے. رب نے بھی کہا یا نار کونی بردا، نبی نے بھی کہا یا نار کونی بردا. بس اگے بندہ بدل گیا، وہاں ابراہیم ہے یہاں عمار ہے، وہاں بے حوالہ ہے یہاں حوالہ ہے، وہاں اب ہے یہاں کملی والا ہے. آگ سنتی ہے ہر کسی کی نہیں، خدا کی سنتی ہے اور خدا کے مصطفیٰ کی سنتی ہے. اور صرف سنتی نہیں، اور پتر جا رہے ہیں پیچھے کے سارے پتر سارے نمبردار نے. میں نارے ایک جگہ پہ گیا کہ پتر پیچھے چلا پیڑھی سے کیوں نہیں آتا اور پورا نہ لیا انہیں آ گیا میں نہیں کافی ہے، کم از کم انہیں دیتا کہ میں آ گیا تو وہ مننے نہ مننے. لیکن یہاں حضور کے منہ سے نکلا اور نے بولا مجال ہے کہ آج نمن یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار کما کنتے علی ابراہیم. اور بھی عمل کریں جو حضرت ابراہیم نہ ہوا. اب حضرت عمار کہتے ہیں بڑا ظلم ہوتا تھا، سہتا تھا. اب ان کے لیے انگارے ہوتے تھے، میرے لیے پیارے ہوتے، کیونکہ وہ کہہ گئے تھے کہ اب دھیان رکھی اب جتنا ظلم کرتے تھے جو جبر کرتے تھے اب حضور جو فرما گئے ہم کھا گئے. لیکن اس سے پہلے جو ظلم ہوئے اللہ حضرت عمار کہتے ایک دن مجھے مار مار کے مجھے اس حلقود میں ڈالتے رہے، پھر مجھے زخم کر ڈالے، بے ہوش کیا تو آ کر مجھے پانی کے اندر ڈالے دی. اب میں بالکل بے ہوش ہو گیا اور مجھے انہوں نے کلمے جو کہلوائے میرے منہ سے کفر کے کلمے کہلوائے اور مجھ سے میرے منہ سے نکلا جب مجھے ہوش آیا کہتے لگا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے اس سے کفر کہلوانے میں. تو حضرت عمار کو کسی نے کہا تو کافر ہو گیا کیونکہ تو نے یہ بھی کہا، تو نے یہ بھی کہا. پہلے بے ہوش ہوئے تھے عذاب سے، اب بے ہوش ہوگا اگلے عذاب کا سوچتے. میں تو کافر ہو گیا، میری ساری کمائی پکارت ہو گئی، برباد ہو گئی. سرکار دو عالم آس پاس کبھی کبھی لوگ شمع کا طواف کرتے ہیں، کبھی کبھی شمع پروانے کا طواف کرتی ہے. اب یہ عشق کا خاصہ ہے. حضور آئے، آگے دیکھا کل اکیلا پڑا بے ہوش ہے، اٹھایا، اٹھا کے وہ جتنی مٹی لگی تھی ساری حضور نے جھاڑی اور یہاں تک کہ آنسو پوچھے، آنسو پوچھ کے سہارا دیا. میں کیوں رو رہا ہے؟ آقا میں کافر ہو گیا، میں کافر ہو گیا کیونکہ میں نے
تجھے تکلیف دی، انہوں نے تجھے ستایا، انہوں نے تجھے رلایا، تجھے بے ہوش کیا، بہتری زبان سے یہ لفظ آ گئے. فرمایا کام بھی اگر ایسا ہو تو میں ضمانت دیتا ہوں، کہہ دینا. جان بچانا کہہ دینا، کوئی تیرے اوپر گناہ نہیں، کوئی تیرے اوپر جرم نہیں. ابھی مصطفیٰ بولے تھے کہ خدا بول پڑا، ابھی جبریل آ گئے. سورہ نحل ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ نے فرمایا جنہ کفر کی کا ایمان تو بعد لیکن مجبور سن کفر سی، دل ایمان دے پکا سی. فرمایا معافی تین چیزیں حضور کی امت کو معاف ہے. سرکار نے فرمایا میری امت کو بھول بھی معاف. کیا بھول بھی؟ روزہ تھا اور 2 روٹیاں کھا گئے، یاد نہیں رہا، 2 روٹیاں کھا کے روزہ ٹوٹا. نہیں، بھول معاف، نسیان معاف، خطا کوئی کام ہو گیا غلطی سے وہ بھی معاف. بندے کو مجبور کر کے ٹہلوا دیا جو ہمیں یہ بھی معاف. یہ حضرت عمار کی ہستی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کے رہنا. مسجد بن رہی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا چلو ثابت وہ پتھر لے کے آؤ. اب جہاں سے پتھر اچھیرے گئے صحابہ جا رہے ہیں اور حضور بھی ساتھ جا رہے ہیں. کمال، حضور بھی پتھر اٹھا رہے ہیں. حضرت مولا علی نے جب دیکھا تو مولا علی گنگنانے لگے. فرمایا جب سرکار پتھر اٹھا رہے ہیں ہم پیچھے رہ سکتے ہیں، وہ تو بدقسمت ہوا کہ سرکار کم کرن پہ ابھی فارغ بیٹھی ہے. جیڑے شیر گاون حضرت علی اور گاون حضرت عمار. تو حضرت عمار نے جب وہی شیر گنگنانے شروع کر دیے، کسی نے کہا کہ علی بھی نقل نہ کر، مقابلہ نہ کر. سرکار دو عالم نے آ کے کہا نہ جو علی کہہ رہا ہے اسے بھی کہنا. حضرت سیدنا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت بات پھیل گئی نا کہ عمار کے منہ سے کفر نکلا، اس نے کفر کیا، اب سرکار بھی بول پڑے، قرآن بھی بولا، لیکن کچھ لوگ ذرا کان کے کچے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بیچارے نے محنت تو بھی بڑی سی پر وہ کفر منہ کے بول کے تو سارا کچھ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو سرکار نے فرمایا کہ عمار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹانگوں تک سارا ایمان ہی ایمان ہے. اللہ پورا مجسم ایمان اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کس کو دیکھے؟ اور پھر ساری عمر حضرت علی یہی کہا کرتے تھے، کہتے تھے عمار کی رگ رگ میں، بند بند میں اور اس کی ہڈیوں کے گردے میں ایمان اتر گیا. اب جب حضرت عمار نے آنا تو سرکار نے ان کا استقبال فرمانا مرحبا بالطیب، مرحبا بالطیب المطیب، مرحبا بالطیب المطیب. او پاک وجود والے تیرا نام مبارک، او خوشبوئے بدن والے تیرا آنا مبارک. اب سرکار نے 2-4 بار بولا، مولا علی ساری زندگی بولتے رہے، مولا علی ساری زندگی بولتے رہے. اور حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ دمو عمار ولحمہ حرام علی النار. یہ خوشخبری اور ہوئی حضور کی زبان سے کہ عمار کا خون اور عمار کا گوشت آگ پہ حرام. پکا جنتی وجود کسی نے تکنا ہے میرے عمار کو دیکھ.
حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے اپنی مسلط پہ اور 26 لاکھ مربع میل کا حاکم بیٹھے ہیں اپنی مسلط پہ، حضرت خباب ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم آئندہ نشستوں میں کریں گے، کیونکہ یہ بھی انہی بلا کسان محبت میں تھے، اسی قافلے اسی راہ پہ راہی تھے۔ تو حضرت عمر اٹھے اپنی مسلط خالی کی، خباب کو بٹھایا، حضرت عمار نہیں ہے۔ جب حضرت خباب کو وہاں لوگوں نے بیٹھے دیکھا کہا مزے نہیں تیرے، عمر بھی مسلط پہ بیٹھ گئے کہ حضرت سیدنا عمر نے کہا خباب یا تیرے لیے یہ مسلط خالی ہو سکتی ہے یا عمار کے لیے، اس مسلط خلافت کے اوپر تم بول بیٹھ سکتے ہو، تمہارا حق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا جنت مانگتی ہے لیکن جنت بھی کسی کو مانگتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ دوزخ تو بچاوی، آمین، یا اللہ جنت عطا فرماوی، آمین، لیکن جنت بھی کچھ لوگ ہیں، ہم سارے جنت کے عاشق ہیں، جنت بھی کچھ لوگوں کی عاشق ہے، اس کے بھی محبوب ہیں، وہ کون ہے؟ ایک حدیث میں 3 ایک میں 4، وہ کون ہے؟ فرمایا ایک علی ہے جنت جس کی عاشق ہے، دوسرا کون؟ فرمایا دوسرا سلمان فارسی ہے جنت اس کی عاشق ہے، تیسرا کون ہے؟ عمار بن یاسر ہے جنت اس کی عاشق ہے، اور ایک روایت میں ایک بلال ہے جنت اس کی عاشق ہے۔ تو یہ وہ ہے جنت جن کا انتظار کر رہی ہے، جنت جن کی مشتاق ہے، ان میں حضرت امام کبیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کرتے، اللہ اکبر۔ ایک ایسے منظر آیا جب حضور نے ایک پتھر اٹھایا، دوسرے صحابی نے حضرت عمار دے گئے 2 پتھر، کیا آپ بھی مزدوری کر دیا، خیر نال بس ہاتھ لایا، پھر ایک دیر پھر ایک دیر تک دوسرے 4 رکھا میں پہلے نہیں جڑیا ہوا۔ حضرت عمار 2 پتھر جب سرکار نے دیکھا نا تو پھر آپ نے پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی جھاڑی اور مٹی جھاڑ کے پیار سے فرمایا او فلاں تو شہید ہوگا، یعنی تجھے اپنا سیاہ باب یہاں تجھے قتل کرے گا، مطلب کیا ہے تو شہادت کا تاج پہنے۔ حضور نے اس کو تکتے ہی خوشخبری دے دی، سامنے ساتھ حضور پکڑے ہوئے ہیں، پہلے آنسو پوچھ رہے تھے آج مٹی جھاڑ رہے۔ اب تصور کرے کہ کسی کو سرکار نے یہاں رکھا ہوا ہے، اس کی مٹیاں صاف کر رہے ہیں، صحابہ کس نظر سے تکتے ہوں گے؟ سرائے زبان میں کہتے ہیں جس دل ہارن، ماں نے کہا اج صحیح اج حرام دی چت آئے، قدم کے سر کے اج سجدے کرام دی چت آ گئی، سر کو دلاتے حال پوچھا میں تو آہی بھرن دی چت، سر کو دکھاتے حال پوچھا میں تو آہی بھرن دی چت آ گئی، اے موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چت آ یہ ہے پہلا قافلہ جس نے جور و جفا کو کہا، جس میں آج اسلام کے یہ جو نظر آتا ہے، اس اسلام کے چہرے پہ یہ جو واضح ہے، اسلام کے چہرے پہ جو رونق ہے، ان لوگوں کے دم سے آج ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں حضور کے صحابہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اسلام کا چہرہ آج گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے۔ اس گلاب کی جو لالی ہے، اس لالی کے اندر خون کس کا ہے؟ پورے کے پورے قبیلے، پھر یہ نہیں ایک دن نہیں، جنگ بدر میں ساتھ، جنگ احد میں ساتھ، جنگ حنین میں ساتھ،
سرکار نے پردہ فرمایا، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ، پھر حضرت عمر کے ساتھ، پھر حضرت علی، حضرت عثمان کے ساتھ، پھر حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ۔ اب عمر اس وقت کہاں پہنچ گئی تھی؟ عمر پہنچ گئی تھی 93 سال۔ کتنی؟ 93 سال کا بندہ بالکل جوان ہونا ہے کہ نہیں؟ جڑے ستے انہوں نے بھی جگہ ذرا اب میں کہوں کہ 93 سال کا بندہ بالکل جوان ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں خطاب کر رہا ہوں۔ اتنے بھی بنائے وہ بنا دے، کیونکہ بیچارے اندر دماغ پہلے بولن کی اجازت ہے نہیں، اس کو جڑا آگے آڈر دیتے چھک مہر۔ تھی اسمبلی کے ممبر نہ بنو، بندے ہوتے کتنی عمر ہو گئی؟ 93 سال کا آدمی چاقو چوبند ہوتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، گھوڑوں پہ چڑھ کے تلوار زنی کرتا ہے، یہی کر دے۔ اور ساڑھے جڑے 30 سال دے بزرگ نے کسی نے دے ٹکتے برگر فیملی، وہ پہلے تے چلو تسی تے کچھ نہ کچھ گزارا کر رہے اور آنے والی جی کاغذی مخلوق ہے 40 کو پہنچتے گئے 93 سال عمر، جنگ سفین ہوئی ہے اور ایک مرد نعرے لگاتا ہوا جا رہا ہے، اے مدینہ کہاں، کوفہ کہاں۔ جب میدان میں اترا، بیچ میں ایک بات آ گئی، جنگ یمامہ ہوئی، جنگ صدیق اکبر کے دور میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ نقشہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، یہ نقشہ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ میں ٹنڈے پہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ ریاض کے علاقے میں وہ جنگ ہوئی تھی، ریاض دیکھا ہے نا، ریاض یہی نجد ہے، یہی پہ جنگیں، یہی کا وہ بدبخت ختم نبوت کا منکر تھا، یہی ریاض کے علاقے میں۔ اب وہ کہتے ہیں میں ٹنڈے پہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو چڑھا ہوا ہے اوپر اور کہتا اتفرون من الجنہ، ظاہر 70 ہزار کا خوخار لگ کر 12-13 ہزار پہ جو ٹوٹا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اتنے اکھڑے کہ حضرت خالد بن ولید کا خیمہ بھی اکھڑ گیا، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ایک بندہ کھڑے ہو کے صدا لگا رہا ہے، اوہ جنت سے بھاگ رہے ہو، اتفرون من الجنہ، جنت سے بھاگتے ہو، علموا الیہ انا عمار، آئے میرے ساتھ، میرا نام عمار بن یاسر۔ یہ صدا لگا اور پھر کہتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ اس بزرگ کا کان کٹا ہوا تھا، کان کٹ کے لٹکا ہوا تھا، کان لٹک رہا ہے، یہ نعرے لگا رہا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ زخم کہاں کہاں ہے، تلوار کہاں کہاں لگی۔ اس حال میں کہ جسم خون خون ہے، پورا بدن زخمی ہے، کان کٹ کے لٹکا ہوا ہے بالی کی طرح۔ وہ کہتے مجھے ایسے اب بھی نہ لگتا ہے، ایسے کان جو ہے وہ جھٹکے کھا رہا ہے، یہ نعرے لگا رہے ہیں جنت کی طرف۔ وہ کہتے یہ نظارہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ صداقت کی تھی حضرت عمار بن یاسر کی۔ اب حضرت شہادت کا وقت میں کہہ رہا تھا، جب آپ کی عمر 93 سال ہوئی، اب گھوڑے پہ تو چڑھتے نہیں، اونٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ نے جس وقت تلوار کو لہرایا، اب تصور کی آنکھ سے دیکھے 93 سال کا بابا ہے اور این ہزاروں کا
لشکر ادھر ہے ادھر ہے، تلواروں کی چمک سے لوگوں کی نظریں پورا ہو رہی ہے، اور یہ صدا لگاتے لگاتے این جوش میں جب آیا، کہاں کوئی دودھ پلا سکتا ہے؟ واہ، پیو دودھ پڑو درود، کوئی دودھ پلا سکتا ہے؟ پتہ نہیں اچانک کیا یاد آیا، تو کوئی آدمی دودھ لے کے آیا، 2 گھونٹ پیے اور مولا علی کی طرف دیکھا، کہا علی ملکہ حبیبنا محمد، میرے کریم سے ملاقات کا دن آ گیا، میرے نبی سے ملاقات کا دن آج ہی ملاقات ہوگی، آج ہی میں نبی پاک سے ملوں گا۔ اس لفظ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسے پتا ہے کہ میری گردن کٹے گی، میرے آقا موجود ہے، میں ملاقات کروں گا۔ یہ ہے عمار بن یاسر کا ایمان و عقیدہ، آج میں اپنے نبی سے ملاقات کروں گا۔ بس اتنا کہا اور اسی بھیڑ کے اندر اترے، اور ابو الغادیہ اس کا نام تھا، اس نے آ کے کھینچ کے مارا میرا ٹانگ کے اوپر، گھٹنے کے اوپر، آپ زمین پہ آئے اور اسی وقت آپ کی شہادت ہوئی، اور میرے نبی کا عمار شہادت کے درجے سے سرفراز ہوا۔ اور پھر یہ تماشا بھی دنیا نے دیکھا کہ اس لاشے کو اٹھایا کس نے ہے؟ مولا علی نے آ کے اسے آج سینے سے لگا دیا۔ تصور کرے کہ جس کے لاشے کو پسے شہادت کاندھے پہ رکھ کے اٹھانے والا علی ہے، اس بندے کی شان کیا، اور جا کے جنازہ پڑھانے والے بھی مولا علی۔ فرمایا اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لہو اتنا پاک ہے۔ یہ حضرت عمار ہے، اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا۔ کیا شان ہے میرے نبی کے غلاموں کی۔ جب گورنر کوفے کا بنا کے بھیجا، کوفے والوں کو کہا ضرورت تو مجھے تھی، دے تمہیں رہا، ضرورت مجھے تھی، دے تمہیں رہا ہو، ذرا میرے عمار کا دھیان رکھنا۔ اور جس دن وہاں آپ گورنر ہاؤس میں گئے، خربوزے یا ککڑیاں خریدی، کوئی ایک کپڑا تھا اس میں ڈالی، ادھر ڈال کے گورنر ہاؤس میں گورنر جا رہا ہے۔ کیا کیا گورنری ہے، کیا حکومت ہے۔ ایک دن آپ گلی میں گزر رہے تھے، ایک بد نصیب نے آپ کو کہا ایھا الاجدع، او کان کٹے۔ ابھی آپ کو بتایا میں نے، کان آپ کا کٹا تھا جنگ یمامہ، جنگ ختم نبوت میں۔ ایک منکر نے گورنر کو یہ لفظ کہے، او کان کٹے۔ اب گورنر تو کتنی طاقت رکھتا ہے، یہاں پولیس والے کو کہتے ذرا بچ کے دکھائے۔ آپ کے اس دور میں تو خاندان کا ہی پتہ نہ چلے، لیکن حضرت عمار بن یاسر نے پیچھے پلٹے دیکھ کے کہا تو نے میرے بہترین کام کو گالی دی ہے، نہیں سمجھے؟ اور تو میرے چنگے جڑا بہترین سی، جڑا سونا کان سی، دونوں گالی دے دیتی۔ اور تسی خود سمجھدار ہو، جڑا سارا ہے ہی وڈیا ہویا، وہ چنگا کیوں؟ انہاں آکھیا جڑا سلامت ہے اس کو اے چنگا ہے، اے کیوں چنگا ہے؟ فرمایا اے حضور دی ختم نبوت تے قربان ہو۔ یہ حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہوا ہے، اس لیے یہ کٹا ہوا بھی پیارا ہے۔ یہ عمار بن یاسر ہے، پورے خاندان نے اپنی قربانی، اپنا لہو دے کے آج مجھے بھی آپ کو بھی اس قابل کیا کہ آج ہم السعود شادی حال میں ان کا حال سن رہے ہیں۔